پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو جس واقعے سے آگاہ کرنے والے ہیں اس کو سن کر آپ یقیناً توبہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ گزشتہ برس کی بات ہے کہ میں اپنی بڑی خالہ کے گاؤں شاپور گیا ہوا تھا۔ یہ گاؤں نہیں بلکہ قصبہ تھا۔ وہاں بازار اور کافی دکانیں ہیں اور خالہ کے گھر کے پاس ہی ایک موچی کی دکان تھی جو آرڈر پر جوتے تیار کر کے فروخت کرتا تھا۔ یہ موچی بڑا دلچسپ اور ہنس مذاق انسان تھا۔ بازار آتے جاتے اس سے واقفیت ہو گئی اور اب میں دن میں ایک دو بار ضرور موچی کی دکان پر بیٹھتا تھا اور گپ شپ ہوتی رہتی تھی۔ 2-4 دن یہاں بیٹھنے سے میں نے محسوس کیا کہ موچی ہر 20-25 منٹ کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پاس رکھے ہوئے کونڈے کے پانی میں ڈبوتا ہے، اور پہلے تو میں نہ سمجھا اور چمڑے کو نرم کرنے کی خاطر پانی میں ڈبوتا ہے، لیکن میرے غور کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ چمڑے کو تو ضرورت کے وقت پانی ہی ڈبوتا ہے، لیکن اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو باقاعدگی سے وقفے کے بعد پانی میں ڈبوتا ہے۔ ایک عجیب اور انوکھی بات یہ ہے کہ جب بھی وہ اپنی انگلی کو پانی میں ڈبوتا تھا تو ہلکی سی شو کی آواز پیدا ہوتی تھی، جیسے کسی نے کوئی گرم لوہے کو چیز کو پانی میں ڈبویا ہو۔ یہ انگلی کو وقفے سے پانی میں ڈبونے کی بات سے متجسس اور رشو کی آواز پیدا ہونے کی متعجب تھا۔ پھر اسی تجسس و تعجب کے زیر اثر موچی سے اسی متعلق پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، لیکن موچی نے ٹال دیا اور میرا تجسس مزید بڑھا دیا، اور میں پوچھنے پر بزد ہو گیا اور میرے بے حد اصرار پر موچی نے بڑی عجیب و غریب کہانی سنائی۔ دوستو، یہ عجیب اور پر اسرار کہانی اسی کی زبانی پیش خدمت ہے۔ میں گزشتہ 10 سال سے رہائش پذیر ہوں اور میرے محلہ میں ایک نابینا آدمی جو مجرد تھا رہتا تھا۔ اس نابینا آدمی جسے اب میں الفاظ میں حافظ صاحب کہوں گا کہ میرے پاس زیادہ بیٹھک تھی، اور اسی دوستی کی بنا پر وہ میرے پاس کبھی بھی کچھ روپے بطور امانت رکھ جاتا تھا اور بوقت ضرورت مجھ سے لے جاتا تھا۔ وہ روپے جمع تو زیادہ کراتا لیکن واپس کم لیتا۔ اس طرح حافظ کے میرے پاس روپے جمع ہوتے گئے۔ یہ روپے جمع ہوتے ہوتے 5,000 روپے کی رقم جمع ہو گئی، اور پھر اچانک حافظ کی میرے ساتھ آمد بند ہو گئی، اور میں نے پتہ کیا معلوم ہوا کہ حافظ صاحب بیمار ہیں۔ اور میں اسی روز شام کو حافظ صاحب کے عیادت کے لیے گیا تو دیکھا تو حافظ صاحب کو بخار تھا اور اس کی صحت کافی کمزور ہو گئی تھی، اور اس کی کمزور صحت دیکھ کر ان کی امانت کا خیال آیا اور کہا کہ حافظ صاحب اپنی امانت مجھ سے لے لو۔ اس پر حافظ صاحب بولے کہ یہ روپے اپنے پاس ہی رکھو، میں تندرست ہو کر واپس لے لوں گا، لیکن اگر آپ مر گئے تو اس نے عذرائے مذاق میں کہا تو پھر یہ روپے کسی کو مت دینا بلکہ میری قبر میں میرے سرہانے رکھ دینا۔ حافظ نے بڑی سنجیدگی سے اور رازدارانہ لہجے میں کہا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حافظ صاحب دوسرے ہی دن اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اور حافظ کے مرنے کے بعد مجھے اس کی رقم کی تشویش ہوتی ہے، اور تب مجھے محلہ کے 2-3 سیانے آدمیوں سے اس بات کا ذکر کیا کہ انہیں حافظ کی وصیت پر اگر مر گیا تو روپے میری قبر میں رکھ دینا بھی بتائی، اور ان آدمی نے مشورہ دیا کہ اگر حافظ ایسا ہی کہا تو پھر روپے قبر میں ہی رکھ دینے چاہیے۔ چنانچہ تجہیز و تکفین کے بعد جب دفنانے کا وقت آیا اور اسے قبر میں اتارا گیا تو میں نے حافظ کی وصیت کے مطابق سب کے سامنے روپوں کی تھیلی اس کے سرہانے میں رکھ دی۔ تھوڑی ہی دیر میں قبر بند کر دی گئی اور تمام مٹی قبر پر ڈال دی گئی۔ یوں یہ 5,000 روپے حافظ کی قبر کے ساتھ دفنا دیے جاتے ہیں۔ دفنانے کے بعد میرے ذہن میں قبر میں رکھے گئے 5,000 روپیوں کا بار بار خیال آتا جاتا رہا۔ یہ حافظ نے عجیب بات کہی ہے کہ قبر میں ان روپوں کو رکھنے کا کوئی مقصد نہیں، چند یوں ان نوٹوں کو دیمک لگ جائے گی اور نوٹ ختم ہو جائیں گے۔ کیوں نہ چپکے سے چوری قبر سے نکالوں لوگوں کے سامنے، میں نے تو اللہ حافظ کی وصیت پوری کر ہی دی ہے۔ ذہن میں یہ خیال آتے اور عملی طور پر اس کام کو کرنے کے لیے میں تیار ہو گیا۔ ٹارچ لی اور مکمل انتظام کیا اور کمبل اوڑھا اور قبرستان کی طرف چل دیا۔ باہر شدید سردی تھی اور اندھیرا تھا، اور میرے دل میں طرح طرح کے خوف اور ڈر پیدا ہو رہے تھے، لیکن دولت کے لالچ نے زیر اثر اور خوف کے باوجود قبرستان میں پہنچ گیا۔ قبرستان میں ہر طرف خاموشی اور سناٹا کا عالم تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں قبر کی تمام مٹی پرے کر ڈالی اور قبر میں اترنے لگا۔ چند منٹ کی مزید محنت سے لاد پر تمام مٹی صاف کر دی۔ اب قبر کو ننگا کرنے کا مرحلہ تھا اور میرا تمام جسم پسینے میں شرابور تھا اور دل بری طرح دھڑک رہا تھا، لیکن باوجود ان تمام ڈر کے، خوف اور دھڑکنوں کے میں نے لاد پر لکڑی کے پٹھے اٹھا کر قبر بال ننگی کر ڈالی۔ اب حافظ کو مردہ جسم کفن میں ملبوس میرے سامنے تھا، لیکن اندھیرے میں صاف نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی روپیوں کی تھیلی کا پتہ چل رہا تھا۔ تب میں نے ٹارچ پکڑی اور اس کا بٹن دبایا اور ٹارچ کی تیزی سے
روشنی جیسے ہی مردہ جسم پر پڑی تو میری حیرانگی کی کوئی حد نہ رہی، اور جو روپے میں نے تھیلی میں رکھے تھے حافظ کے سرہانے رکھے ہوئے تھے، اور وہ سب کے سب حافظ کے تمام جسم پر ایک خاص ترتیب سے اس طرح بکھرے ہوئے تھے کہ حافظ کا مردہ جسم ان میں چھپ گیا تھا، اور تھیلی میں اپنی جگہ خالی پڑی تھی، اور قبر میں مردہ جسم پر بکھرے نوٹوں کے عجیب منظر سے میں شدید حیران تھا، اور اس حیرانی میں واپس آنے لگا، لیکن پھر ایک تجسس زیر اثر رک گیا کہ ڈرتے ڈرتے ایک 100 روپے والے نوٹ کو اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پرے ہٹانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی میری انگلی حافظ کے جسم پر چپکے ہوئے نوٹ چھوئی، انگلی میں شدید قسم کی چبھن اور جلن پیدا ہوئی، جیسے کسی زہریلے بچھو نے ڈنگ مارا ہو، یا پھر انگلی ہائی پاور نٹ والی ننگی تار کو چھو گئی ہو۔ شدت تکلیف میں نے جلدی سے ہاتھ پیچھے ہٹا لی اور قبر سے باہر آ گیا۔ جلدی جلدی قبر پر مٹی ہموار کی اور واپس پلٹا، اور شدید تکلیف میں میرا برا حال ہو رہا تھا اور درد سے انگلی پھٹی جا رہی تھی۔ میں چاند ہی قدم واپس آیا تھا کہ یکبارگی میرے پاؤں سے کوئی ایسی سخت شے ٹکرا گئی کہ میں دھڑام اونتے منہ گر پڑا۔ معاملہ دوستو یہ ہوا کہ چند قدم ایک تیز روشنی پیدا ہوئی اور تھوڑی دور جا کر بجھ گئی۔ قبرستان میں آدھی رات کو مردوں کے درمیان یہ منظر دیکھ کر میرے اوسان گم ہو گیا اور سانس رک گیا۔ مارے ڈر، خوف کے اور حیرت استعجاب کے دل دھڑکن بند ہو گئی، اور شدید سرد کے باوجود جسم پسینے پسینے ہوگا، لیکن مرتا سرحد کے قریب پہنچ گیا۔ ابھی میں قبرستان کے اندر ہی تھا کہ میرے پاؤں دوبارہ کوئی شے ٹکرا گئی اور گرتے گرتے بامشکل بچا۔ عین وقت میرے سامنے ایک تیز روشنی کا شعلہ بلند ہوا اور ساتھ ہی ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی۔ ٹھوکر، تیز روشنی کا شعلہ اور خوفناک چیخ، ان سب باتوں میں انتہائی خوف زدہ ہو گیا، اور جسم سے شدید خوف دہرا ہوا اور ڈر غم سے میری جان نکلی جا رہی تھی۔ لیکن اب میں قبرستان کی حد سے باہر آ گیا تھا، اور میں نے ہمت کی اور جیسے تیسے گھر کی طرف بھاگا۔ جسم پسینے میں شرابور ہو تھا اور کلیجہ اچھل اچھل کر منہ کو آ رہا تھا۔ آخر گرتا پڑتا ڈرتا مرتا جیسے تیسے گھر پہنچ گیا۔ دوستو، گھر پہنچتے ہی مجھے تیز بخار چڑھ گیا، طبیعت انتہائی خراب ہو گئی اور کئی روز تک صاحب فراش رہا۔ اس عجیب و غریب حادثے کے کئی روز بعد میری طبیعت سنبھلی اور ہوش و حواس درست ہوئی اور چلنے پھرنے کے قابل ہوا۔ صحت تو ٹھیک ہو گئی، لیکن انگلی کے درد اور جلن اور چبھن میں کوئی افاقہ نہ ہوا، اور یہ تکلیف بدستور قائم رہی۔ ہزاروں روپے خرچ کیے، سینکڑوں علاج کرائے اور بڑے بڑے ڈاکٹروں اور حکیموں کو دکھایا، لیکن انگلی کی درد جلن میں کمی نہ ہوئی دوستو۔ البتہ پانی میں ڈبونے سے آدھا گھنٹہ عارضی طور پر انگلی کی تکلیف میں کمی ہو جاتی ہے، لیکن آدھا گھنٹہ بعد پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے، جو صرف پانی میں ڈبونے سے ہی وقتی طور پر کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی طریقے سے علاج سے دوائی ہرگز کمی نہیں ہوتی، لہٰذا اس مجبوری اور تکلیف کے پیش نظر ہر آدھے گھنٹے کے بعد اس متوازی انگلی کو پانی میں ڈبونے کا عمل اختیار کرنا پڑتا ہے۔ موچی نے مزید بتایا کہ اصل میری یہ انگلی بے حد گرم ہو جاتی ہے، جیسے دہکتا ہوا انگارہ، جس کا مجھے تو احساس نہیں ہوتا، تو میں تو صرف درد اور جلن اور چبھن محسوس کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی دوسرا اس کیفیت میں جب میری انگلی میں شدید تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو چھوئے تو اس کا ہاتھ اس طرح جھلس جاتا ہے جیسے اس نے دہکتی ہوئی آگ میں ہاتھ دے دیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب تکلیف بڑھنے میں انگلی کو پانی میں ڈبوتا ہوں تو اس سے شوں کی آواز پیدا ہوتی ہے، جسے کسی نے دہکتے ہوئے کوئلے کو انگارے کو پانی میں ڈبویا ہو۔ تجربے اور تصدیق کی خاطر میں نے موچی کو انگلی کی تکلیف اور بڑھنے اور پانی میں ڈبونے سے پہلے چھوا تو وہ واقعی آگ کی طرح گرم تھی، اور جس کے چھونے سے میرے ہاتھ میں کافی دیر تک جلن ہوتی رہی۔ موچی اپنی انگلی کو پانی میں ڈبونے کی مجبوری یہ عجیب اور غریب داستان سنا کر خاموش ہو گیا، اور میں اس پر اصرار عجیب داستان پر حیران ہوتے ہوئے اپنے گھر واپس آ گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔